شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، زبیر عمر صاحب ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب، ان کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی جو خبریں ہیں اس میں زبیر عمر صاحب کا سٹیٹس کلیئر نہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں اس کے بارے میں وہ کلیئرٹی سے بات نہیں کر رہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کا حصہ نہیں ہے۔ ایک اور شخصیت جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سردار مہتاب عباسی صاحب، سابق گورنر خیبر پختونخوا ہیں، یہ بھی چند ہفتے پہلے پی ایم ایل این سے اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں۔ 40 سال کی رفاقت تھی اور جب 99 میں کیسز چلے، طیارہ ہائی جیکنگ کیس چلا، تو اس وقت بھی جو پارٹی کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں میں سے سردار صاحب کا نام ہے۔ لیکن اب سردار صاحب جب پارٹی پہ اچھا وقت آ رہا ہے، اب تو اگلی حکومت ان کی آ رہی ہے، ہواؤں کا رخ ان کی طرف ہے، بیوروکریسی ہو، نظام ہو، سسٹم ہو، یہ سب میاں صاحب کے حق میں ہے اور آپ علیحدہ ہو رہے ہیں۔ یہ وجوہات کیا تھی اس جدائی کی، اس بریک اپ کی؟ دیکھیے، آپ نے یہ صحیح کہا کہ جب کوئی اقتدار کی خواہش ہو تو اب پارٹیز کو جو نظر آتی ہے کہ وہ اقتدار کی طرف جا رہی ہے ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مسلم لیگ کو میں پچھلے 3 دہائیوں سے شاید زیادہ ہو گئے اس کو میں جانتا رہا ہوں، وہ مسلم لیگ اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت تھی۔ وہ اس ملک کے لیے اس کی بڑی کنٹریبیوشنز رہی ہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور ماننا چاہیے ہمیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب اس کے روئے رواں رہے ہیں۔ لیکن اب میں پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر وہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اب وہ کسی اور مفادات کے ذریعے چلی گئی ہے۔ وہ پاکستان کے مفاد میں اب کم باتیں ہیں، لیکن اپنی اقتدار میں آنے کی خواہش اس میں بڑھ گئی ہے۔ تو عوام کی ووٹوں سے آنے اور پھر کسی اور ذریعے سے اقتدار پہ آنے میں بڑا فرق ہے۔ تو ہمارے جیسے لوگ جو بڑے سیاسی طور پہ جماعتوں سے اور اپنے جماعت سے بھی اور اپنے ملک سے بڑی ایک رومانس رکھتے ہیں، ہمیں ذرا مشکل لگتا ہے کہ ہم اس ڈگر پہ چلیں جو کہ کسی چند لوگوں کی مرضی کی ہو۔ صحیح۔ ہم تو جماعت کے عقیدے کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ اب میرے خیال میں وہ وقت نہیں رہا، اب پریگمیٹزم زیادہ ہے، اب اپنے اقتدار میں آنے کی خواہش زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خالی ملک جب تک ہمارا اس کے مفاد کو سامنے نہیں رکھیں گے اب وہ بڑا مشکل مرحلہ۔ لیکن سردار صاحب آپ نے جو کچھ باتیں کہی نا کہ کچھ ایسے فیصلے تھے جس سے آپ کو لگا کہ یہ عقیدہ کے مطابق جیسے پہلے جماعت تھے اب نہیں چل، کچھ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں 3-4 ایسے اہم فیصلے جس کے بعد آپ کو لگا کہ اب یہ جماعت ایک مختلف راہ پہ جا رہی ہے؟ کوئی 2-3 بڑے ایسے ایونٹس یا فیصلے؟ جی دیکھیے، جیسے جب 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس وقت کی حکومت کے خلاف، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف، تو ہم سب کا خیال تھا کہ مسلم لیگ اور جو اس کے ساتھ جماعتیں ہیں وہ الیکشنز کے لیے میں جانے کی کوشش کریں گے اور وہ اپنے اقتدار کے لیے نہیں کریں گے۔ تو جب جو اقتدار کا فیصلہ انہوں نے کر لیا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اب یہ ملک کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ یہ صرف اپنی سیاست کو دوبارہ پاؤں جمانے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو وہ مجھے ایک بڑا فیصلہ لگا کہ وہ ان کا اپنی حکومت سازی کرنا 1.5 سال تک اس سے بڑے نقصان پہنچا جماعت کو، جماعت کے مقصد کو نقصان پہنچا، اور پاکستان کے جو پورا اوورآل اس کا اکنامک اور سوشل سٹرکچر ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا اس سے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ملک میں فیئر پروسیس کی طرف لے جا رہے، جو فیئر ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اگر اس میں جانے کی ہم کوشش کرتے تو جماعت کا یہ خاصا رہا ہے۔ پہلے بھی ہماری جماعت مسلم لیگ جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کرتی آئی ہے اور سیاست کے میدان میں کرتی ہے، لیکن اس دفعہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ابھی جب الیکشن ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی اوپر نئے الیکشن کا اعلان ہوا تو اس دوران جتنے بھی ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ حصہ نہیں ہے جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک آگے جائے جاتے ہیں یا ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف جاتے ہیں، بلکہ یہ کچھ خاص مخصوص سوچ کے مطابق جا رہا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اہم مرحلہ ہے کہ جس میں ملک کا مفاد نہیں ہے۔ پھر جب آپ ملک کے مفاد کی بات کرتے ہیں تو آپ جس مشکل میں آج ملک جا چکا ہے، خاص طور پہ معاشی مشکلات میں، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس جماعتوں کے پاس کسی بھی جماعت میں خاص طور پہ مسلم لیگ کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے۔ سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑی پریپیئرڈ ٹیم ہے۔ ہاں، پریپیئرڈ ٹیم کی بات کرتے ہیں کہ یہی ہے جو کر سکتے ہیں معیشت کے مسائل حل۔ دیکھیے یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹیم چلی گئی ہے، وہ ٹیم جو
کسی زمانے میں نواز شریف صاحب جس کو خود لیڈ کرتے تھے، اب وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اور خاص طور پہ جس ٹیم کا ذکر ہی ہمیں کیا جاتا ہے اس ٹیم کی تو کارکردگی ہم نے پچھلے 16 مہینوں میں دیکھی ہے، اور جو پاکستان پہ آج تباہی ہے اس کے معاشی صورتحال پر، خاص طور پہ جو عام آدمی کی زندگی جو تباہ ہوئی ہے مہنگائی کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں، یہاں پہ جو انرجی کی کاسٹ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑھ چکی ہے، اس پہ آپ کا کوئی نہ آپ کی جو زراعت کامیاب ہو سکتی ہے، نہ ہماری انڈسٹری کامیاب ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی فیوچر ایسا مجھے سٹیبل نظر آتا. تو یہ کسی اکنامک پلان کے بغیر جب آپ الیکشنز میں اتر رہے ہیں تو یہ جو منشور کی بات ہے یہ بڑی جعلسازی ہے. میں نے خود اکانومی کی تو سر سمپل پلان ہے. ڈار صاحب اکانومی کے جو ڈرائیونگ سیٹ ہیں اس کے اوپر ہیں اور وہی ہوں گے آگے. ماضی میں بھی وہی تھے. یہ کس ٹیم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بیکاز 90s میں بھی ہم نے دیکھا ڈار صاحب تھے, ابھی بھی ڈار صاحب ہیں, آگے بھی ڈار صاحب ہوں گے. اور یہ ٹیم کس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے؟ نواز شریف صاحب کی مرضی سے نہیں ہے یہ فیصلے ہو رہے تھے سارے معیشت کے؟ ڈار صاحب مینز نواز شریف صاحب. دیکھیے, میں جہاں تک میں حالات کو دیکھ رہا ہوں اور جان سکتا ہوں, نواز شریف صاحب کا خواہش ضرور ہے کہ ملک سدھر جائے, لیکن یہ خواہش خالی خواہش ہے. ان کے پاس جس ٹیم سے وہ کام لینا چاہیں گے وہ ٹیم اپنی ماضی میں کارکردگی دکھا چکی ہے, اور ابھی بہت دور کی بات بھی نہیں, چند مہینے پہلے حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے, تو کارکردگی تو ہم سب کے سامنے ہے. اب جو نیا جو مجھے اب نئی صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ جو ہمارے قوتیں ہیں, ہماری جو مقتدرہ جن کو آپ کہتے ہیں, اب تو ساری چیز ان کے پاس چلی گئی ہے. تو اسپیس تو کسی آنے والی حکومت کے پاس نظر نہیں آ رہی. جب آپ کے پاس اسپیس بھی کم ہے, آپ کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بڑی کمپرومائزڈ ہوگی.